آج کل یہ جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ ایک کانسٹیبل نے جو ہے رپورٹر کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بیسیکلی ہمارے معاشرے کی بیماری ہے، جو بیماری آج سے پہلے ہندوؤں میں ہوا کرتی تھی۔ ہندوؤں میں قوموں کے درجے ہوا کرتے تھے کہ جو شودر اس میں تھے، جو شودر قوم تھی اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، وہ ہندوؤں میں کمین لوگ سمجھے جاتے تھے، ان کی کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتی تھی، ان کی کوئی بھی عزت نہیں ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے جو برہمن ہوتے تھے ان کا دور دورہ ہوتا تھا، ان کی عزت ہوتی تھی، ان کی رسپیکٹ ہوتی تھی، ان کے سامنے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جو سب سے پہلے ہمارے ملک کے اندر شخصیت پرستی نے جنم لیا، اس کے بعد قوم پرستی نے، وطن پرستی نے، نسل پرستی نے یہ جو جنم لیا، اور اس کے بعد جو سب سے بڑی ایک گھناؤنی بیماری وہ ادارہ پرستی ہے۔ ہم اپنے پاکستان سے بھی اداروں کو برتر سمجھتے ہیں، جبکہ باقی اداروں کو بدتر سمجھتے ہیں۔ یہ جو وہ پرستی ہے اس میں یہ ہم سارے کے سارے انوالو ہو چکے ہیں، اور اسی کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک صحافی نے جب ان سے کویشچن کیا کہ یار آپ تو قانون کو توڑ رہے ہیں، نمبر پلیٹس بھی آپ کے بائک کی نہیں ہے، آپ وردی میں ملبوس بھی ہیں، یونیفارم پہنا ہوا ہے، پھر آپ کے پاس ہیلمٹ بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی ٹریفک کو رولز کو بھی فالو نہیں کر رہے، تو وہ گالیاں دے رہے ہیں، اس کو تھپڑ مار رہے ہیں، اس کو مختلف ناموں سے اس کو پکار رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ایک آئی جی پنجاب صاحب ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ہیں، اور وہ اس کی حمایت میں کود پڑے کہ جی ذہنی مریض تھا اور اس کا علاج چل رہا تھا، یہ ایک ہفتے سے گھر میں موجود تھا یا جہاں پر بھی موجود۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ جو کرائم کرتا ہے، کیا اس کے پیچھے وجوہات نہیں ہوتی؟ کہ ایک بندہ کے گھر میں فاقے ہیں، اس فاقوں کی وجہ سے چوری کرتا ہے، ایک بندے کے گھر کے اندر غربت ناچ رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ ڈکیتی کرتا ہے، ایک بندہ پورے ایک ذہنی مرض کا سائیکولوجیکلی وہ فٹ نہیں ہے، وہ کسی کو گالی دیتا ہے۔ آپ کسی بھی تھانے میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو 20 ایسے کیس ملیں گے جن کی ذہنی توازن بگڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے خلاف درخواست آئی ہوتی ہے۔ ان کو تو ہم تھانوں میں بند کرتے ہیں، ان کو تو ہم جیلوں میں بند کرتے ہیں، ان کو تو ہم کئی لاکھ جرمانے کر رہے ہوتے ہیں عام لوگوں کے لیے، عام پاکستانیوں کے لیے۔ لیکن اسی تناظر میں، دوسرے تناظر میں دیکھیں، ایک جرنیل کی بیوی ہوتی ہے، کرنل کی بیوی ہوتی ہے، ایک جنرل کا بیٹا ہوتا ہے، کیپٹن کا نواسہ ہوتا ہے، ایس ایچ او کا جناب بھتیجا ہوتا ہے، ایس ایچ او کا بیٹا ہوتا ہے، اب ڈی ایس پی کا کوئی نواسہ ہوتا ہے۔ یہ جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کو جو ہے نا ہم قانون سے بھی بالا تر سمجھتے ہیں، ان کا کوئی پوچھ ہی نہیں ہوتی۔ اب جس جج کی بیوی نے اس بیچاری معصوم بچی کو مارا پیٹا، اور اس کا بھی کہا گیا کہ جج کی بیگم کی جو ہے نا وہ جو ذہنی توازن ہے وہ خراب ہوا تھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو 2 قوانین ہیں، جو 2 دستور ہیں، یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہیں، یہ بالکل بھی نامنظور ہیں۔ اگر پاکستان کے اندر سب سے پہلے وطن ہے، پاکستان ہے، اس کے بعد نیچے یہ سارے کے سارے ادارے ہیں، یہاں پر وہ شودر اور برہمن والا قانون ہم نہیں چلنے دیں گے۔ یقین مانیں، اگر اسی کانسٹیبل کی وہاں پر لوگ وہاں پر جو موجود ہیں وہ درگت بناتے ہیں نا، یہ اگلے گھنٹے میں اس کا ذہن بھی ٹھیک ہو چکا ہوتا اور یہ لا علاج بھی نہ ہوتا۔ آپ نے کتنے ایسے ذہنی مریضوں کے لیے ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں جن کا مفت علاج ہوتا ہے۔ آج تو المیہ یہ ہے کہ 7 ارب دنیا کی آبادی میں سے 97 کروڑ ذہنی مریض ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر 100 میں سے 7 بندے ذہنی مریض ہیں، ہر 100 میں سے 7 بندے ذہنی مریض ہیں۔ ان کو تو آپ چھتر مارتے ہیں، ان کو جو آپ لٹریشن کرتے ہیں۔ اب حالیہ
9 मई का वाकया होता है, उसकी पूरी छानबीन भी नहीं होती, लेकिन उनको जेलों में डाला गया, उनको जो है ना अजियतें दी गई, उनकी जमानतें जब्त की गई, उनकी मनसूख की गई, उनको तो गद्दार डिक्लेयर किया गया। वो भी तो जहनी मरीज हो सकते हैं, उनको आप लोगों ने डॉक्टर को चेक करवाया है, या आम लोगों के लिए कोई हॉस्पिटल स्कैम है? तो ये जो दस्तूर है ये किसी भी सूरत नहीं चलना चाहिए। पाकिस्तान को अगर हमने एक मुल्क बनाना है, अगर हमने पाकिस्तान को ताकतवर बनाना है, अगर हमने पाकिस्तान को मईशत के लिहाज से दुनिया के टॉप 100 या टॉप 10 ममालिक में शामिल करना है, तो उसके लिए हमें इंसाफ का बोलबाला करना पड़ेगा।